صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت سید عبداللطیف کاظمی قادری المعروف بری امام سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، بدنامی سے بچنے کے لیے روحانی وظیفہ۔ آج یہ امت مسلمہ میں، مسلمانوں میں بہتان تراشی، الزام تراشی اور جھوٹا الزام لگا دینا، اور اس میں بعض اوقات خواتین پر بھی اور اس کے برعکس بھی مردوں پر بھی لگا دیے جاتے ہیں الزامات۔ خاندانوں میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، دوستوں میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، صرف اور صرف دین سے دوری کی وجہ سے یہ معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ہم تک تعلیمات اسلام کی پہنچی، ان میں یہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کی جائے، پردہ پوشی کی جائے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ جس نے کسی بھی اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کی، پردہ پوشی کی، اس کا کوئی عیب، کوئی گناہ، کوئی لغزش دیکھی اور اس پر پردہ ڈال دیا، یعنی لوگوں سے اس کا ذکر نہ کیا، تو فرمایا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کل روز محشر قیامت کے دن اس مسلمان کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ رب العزت بھی ستار العیوب ہے، پردوں عیبوں کو چھپانے والا ہے، عیب پوشی فرمانے والا ہے، غفار الذنوب ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو کیا اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہمیں ان پر عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ تو جب کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی، مسلمان بہن کی رشتہ داروں میں سے، محلے داروں، پڑوسیوں میں سے، دوستوں میں سے کسی کی عیب جوئی کر رہا ہوتا ہے، عیب تلاش کر رہا ہوتا ہے اور پھر عیب اچھال رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ عیب ہوتا ہی نہیں، بہتان اور الزام لگایا جا رہا ہوتا ہے۔ بہتان کو غیبت سے بھی بڑھ کر برا عمل حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا۔ اور پھر سورہ حجرات پڑھ لیں، سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کے آغاز میں ان تمام اخلاقی برائیوں کو حرام قرار دیا گیا، جس میں جاسوسی بھی ہے، جس میں الزام تراشی بھی ہے، جس میں بدگمانی بھی ہے، جس میں برے القاب دینا بھی ہے، جس میں دوسروں کے ساتھ مذاق کرنا بھی ہے۔ ان سبھی برائیوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حجرات میں حرام فرمایا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ کہ ہم اسلام سے یوں دور ہوئے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو بھی بھلا بیٹھے، عقائد میں بھی تذبذب کا شکار ہوئے، اعمال بھی چھوڑ بیٹھے، اور پھر اخلاقیات کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ تو اس حوالے سے کوشش کی جائے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، علماء، فقہاء، اولیاء جو نیک اللہ کے بندے ہیں ان کے پاس بیٹھا جائے، اسلام کی تعلیم حاصل کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن جن چیزوں کا پتہ چلتا جائے، ان جو اخلاقی برائیاں ہیں ان سے بچتے جائیں، جو اخلاق حسنہ ہیں، خوبصورت اخلاق ہیں، ان کا پیکر بنتے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ان چیزوں کے تصدق سے، اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اخلاق حسنہ تو ایسی چیز ہے کہ جنت کی ضمانت ہے یہ، اور اسی طرح اس کے برعکس اگر برے اعمال ہیں، اخلاق سیئہ ہیں، برے اعمال ہیں، تو وہ جہنم کا باعث بن سکتے ہیں۔ بہرحال بدنامی سے بچنے کے لیے روحانی علاج، اگر کوئی شخص کسی کو بدنام کرنے پر تلا ہو، یعنی جھوٹے الزامات لگا رہا ہو، اس کی عزت داغدار کرنا چاہتا ہو، اور یہاں تک کہ اگرچہ ظاہری طور پر اس میں وہ عیب انفرادی طور پر پایا جاتا ہو، یعنی اس سے کسی اور کا نقصان نہیں ہو رہا، وہ اس کا اپنی انفرادی عمل ہے، تو پھر بھی اس کو پیار محبت سے سمجھایا جائے، عیب پوشی کی جائے۔ اور بدنامی میں تو جھوٹی بات عام طور پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو بدنام کرنے پر تلا ہے اور اس کو اپنی عزت کا خطرہ ہے،
کہ یہ میری عزت اچھالے گا، میری عزت کے جو معاملات ہیں اس میں کمی آئے گی اور لوگوں میں یہ جھوٹی چیزیں مشہور کرے گا، تو وہ سورہ یونس کی آیت مبارکہ 65 سورہ یونس آیت مبارکہ 65 کو صبح و شام 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دے، اپنے اوپر پھونک مار دے۔ یعنی سورہ یونس کی آیت مبارکہ 65 کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی عناد و عداوت پر مبنی گفتگو آپ کو غمگین نہ کرے، بے شک ساری عزت و غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، جو جسے چاہتا ہے عزت و غلبہ عطا فرماتا ہے، وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یوں یہ آیت مبارکہ سورہ یونس کی آیت مبارکہ 41 مرتبہ پڑھی جائے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے، اس کو اپنے معمول کا حصہ بنایا جائے، صبح شام یہ عمل کیا جائے، انشاءاللہ اللہ رب العزت عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت بدنامی سے، بے عزتی سے حفاظت فرمائے گا۔ تو آپ تمام امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری یہ عمل ہے، اپنے اوراد و وظائف اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقریبا، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات میں ہماری مدد فرمائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت سید عبداللطیف کاظمی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بری امام کے نام سے معروف ہیں، مشہور ہیں، اسلام آباد کیپٹل آف پاکستان، پاکستان کے دارالحکومت کے قریب ہی بری امام نورپور شاہاں آپ کا جائے مدفن بھی ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے، مختلف اقوام، مختلف ادوار، مختلف لوگوں تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچاتے رہے، اور وہ پیغام اسلام ہی تھا۔ اگرچہ شخصیات یا علاقوں یا قوموں کے حوالے سے ان مذاہب کو مختلف نام دے دیے گئے، یہود کے نام پر یہودی بن گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی نسبت سے عیسائی ہو گئے، اسی طرح دیگر مذاہب ہیں، زرتشت ہے، مجوسیت ہے، یا ہندوازم، سکھ ازم، کچھ علاقوں کے نام پر، کچھ شخصیات کے نام پر، کچھ اقوام کے نام پر مذاہب کے نام بن گئے۔ بہرحال وہ حقیقت میں اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام مرسلین اعظام علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کا پیغام لائے، اپنی رسالت اور نبوت کی تصدیق اور اسی کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور اس کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھی نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا رہا۔ یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو یوں ہی اسلام کا جو آفاقی پیغام تھا وہ تمام انسانیت تک، تمام کائنات تک پہنچایا، جس میں سب سے پہلے توحید، پھر رسالت، ختم نبوت، پھر ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، تمام ملائکہ پر ایمان لانا کہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، معصوم ہیں، اسی طرح روز آخرت پر ایمان لانا کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، محشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، سبھی انسان جمع ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، میزان ہوگا، جنت ہے، دوزخ ہے، ان چیزوں پر ایمان لانا، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہی ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا پیغام جو اسلام ہے
اس کو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے آگے دنیا کے خطوں تک پہنچایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے تابعین اعظام علیہم رضوان نے اسلام کی تعلیمات اخذ کیں، قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کیں اور پھر آگے انسانیت تک پہنچائیں۔ تابعین اعظام علیہم رضوان سے تبع تابعین اعظام علیہم رضوان، یوں ہی یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا۔ اولیاء کاملین صالحین، علماء کرام، فقہاء کرام، انہوں نے یہ قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کی، درجہ بدرجہ نسل در نسل یہ تعلیمات آگے سے آگے پہنچتی رہیں، اور بالخصوص اسلام کی ظاہری اور باطنی تعلیمات یعنی ایمان، احسان، اسلام، تزکیہ باطن، کتاب و حکمت کی تعلیم علماء کرام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین یہ لوگوں تک پہنچاتے رہے، مختلف خطوں میں پہنچاتے رہے، پہنچا رہے ہیں اور تا قیام قیامت پہنچاتے رہیں گے۔ یوں جو علماء ہیں، اور علماء سے اگرچہ ظاہری طور پر ہم مراد لیتے ہیں، اس کا ظاہری عام معنی یہی ہے علم والے، اور حقیقی علم کیا ہے؟ حقیقی علم ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے، یعنی جس کا مقاصد نبوت میں ذکر ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی اور تزکیہ باطن بھی، دونوں چیزیں ملتی ہیں، تو یہ وہ علماء جو ہیں وہ علماء حق کہلاتے ہیں، یعنی ظاہری علم بھی ہو، قرآن و سنت کا علم بھی ہو، تزکیہ باطن بھی ہو، تو انہیں علماء ربانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ علماء ربانی، علماء حق، یہی انبیاء کرام علیہ السلام کے حقیقی وارثین ہیں، حقیقی جانشین ہیں۔ تو قیام قیامت تک انہی کے ذمے اب اسلام کی تعلیم، اسلام کی نشر و اشاعت ہے، انہی میں سے۔ اور پھر اگر بر صغیر پاک و ہند کا ذکر کیا جائے تو یہاں پر جیسے محمد بن قاسم علیہ رحمہ آئے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی ذکر ملتا ہے، بالخصوص مکران تک تو ذکر، بلوچستان تک ذکر ملتا ہے، سندھ کی وادیوں تک ذکر ملتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف لائے، تابعین اعظام علیہم رضوان تشریف لائے، پھر تبع تابعین اعظام علیہم رضوان تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تشریف لائے اوائل میں، محمد بن قاسم علیہ رحمہ، اور پھر یوں ہی مسلمان تاجر، مسلمان علماء، فقہاء، اولیاء کاملین صالحین کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ تشریف لائے، اسی طرح دیگر بزرگان دین تشریف لائے، اور پھر انہوں نے یہاں پر کہ یہاں ہندوازم تھا، یعنی زیادہ تر لوگ ہندو تھے، اس کے علاوہ بھی چند ایک مذاہب کے، لیکن وہ بالکل تھوڑی تعداد میں تھے، ہندو زیادہ تھے۔ تو یہ اولیاء کاملین صالحین جب یہاں تشریف لائے اس بر صغیر پاک و ہند میں، تو انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات بھی لوگوں تک پہنچائیں، اور پھر اپنے اخلاق اور کردار اور تزکیہ باطن کے ذریعے لوگوں کو اسلام کا گرویدہ بنایا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو مختلف مذاہب کے پیروکار تھے، ان اولیاء کاملین صالحین کے اخلاق، کردار، ان کی تعلیم کے نتیجے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر ایسا اسلام قبول کیا۔ اگر ایک ایک مثال بھی دیتے جائیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، آپ کے مقابلے میں رائے راجو جو ہندو جوگی، اور پھر مقابلہ بھی کیا، مقابلے میں آیا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے سامنے اپنے جادو کے زور دکھائے، ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، آپ نے اپنی کھڑاؤ مبارکہ، اپنی چپل مبارک وہ ہوا میں اچھالے تو سر میں لگنے لگے۔ یہی رائے راجو بعد میں شیخ ہندی بن گئے، اسلام قبول کیا، تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے خلیفہ مرید بھی بنے، خلیفہ بھی بنے، اور داتا دربار کے آج بھی جو سجادہ نشین سمجھ لیں وہاں پہ انتظامات کرنے والے، وہ انہی شیخ ہندی جو پہلے رائے راجو تھا، انہی شیخ ہندی علیہ رحمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یوں اولیاء کاملین صالحین نے حقیقت میں یہاں پر اسلام کی دولت لوگوں تک پہنچائی۔ انہی عظیم ہستیوں میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک عظیم ہستی حضرت امام بری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے متصل ہوتا ہے، ملتا ہے، اس وجہ سے آپ کاظمی بھی ہیں۔ اس میں گرامی جو ہے آپ کا وہ سید عبد اللطیف علیہ رحمہ ہے،
کاظمی ہیں اور قادری ہیں، یعنی سلسلہ طریقت جو ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے متصل ہوتا ہے، قادری سلسلے سے وابستہ ہیں، اور امام بری یہ آپ کا لقب ہوا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نور نظر، جیسا میں نے عرض کیا، سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علیہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں ہستیوں کی اولاد میں سے ہیں، یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بھی اولاد میں سے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد میں سے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے۔ اور تقریباً 29 واسطوں سے، 29 لڑیوں سے، 29 پشتوں سے ہوتا ہوا آپ کا سلسلہ نسب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ اور آپ کا خاندان چونکہ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کاظمین عراق میں آپ کا مزار مبارکہ موجود ہے، وہیں آپ موجود رہے، اور پھر سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ یہ عراق سے چلتے چلتے مشہد ایران میں پہنچے، اور وہیں پر آپ کی شہادت بھی ہوئی، وہیں پر آپ کا مزار مبارکہ بھی موجود ہے مشہد میں۔ تو وہاں سے چونکہ آپ مشہدی بھی ہیں، امام علی رضا امام موسیٰ کاظم ان کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ کا خاندان بھی مشہد پہنچا۔ مشہد سے پھر یہ خاندان جو ہے یہ اشاعت دین کی غرض سے بر صغیر میں تشریف لایا، اور پنجاب کے شہر گجر خان، یہ غالباً راولپنڈی کی تحصیل ہے، راولپنڈی کا قریبی علاقہ، یہاں پر پہلے اپنا مسکن بنایا، پھر چکوال کا ایک گاؤں کرسال، وہاں پر رہائش پذیر ہوئے۔ یہیں کرسال میں حضرت امام بری علیہ رحمہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی 1026 ہجری بمطابق 1605 عیسوی میں۔ اور ولادت باسعادت کے حوالے سے مختلف اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے یہ ہمیں ملتا ہے، بعض اوقات 2 سال 4 سال 5 سال آگے پیچھے یہ ولادت یا وصال کے حوالے سے مختلف روایات ہوتی ہیں۔ بہرحال آپ کی ولادت جو ہے یہ عہد جہانگیری میں ہوئی، جہانگیر بادشاہ کے عہد میں، اور آپ کے والد گرامی بھی یہاں سے پھر کرسال سے انہوں نے ہجرت کی، چکوال سے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے اسلام آباد کے قریب آپ پارا مارکیٹ جو ہے اس علاقے میں، جو آج آپ پارا مارکیٹ ہے، اس علاقے میں تشریف لائے، یہاں پر ہجرت کی، اور آپ کے والد گرامی پھر یہیں اسلام آباد میں رہے۔ موجودہ اسلام آباد اس وقت تو یہ نہیں تھا، بہرحال، اور یہیں پر وصال پایا، اور یہیں آپ پارا مارکیٹ کے قریب ہی سڑک کے کنارے آپ کے والد گرامی ان کا مزار مبارکہ بھی موجود ہے۔ آپ کی والدہ جو ہیں، والد گرامی جو ہیں وہ سید شاہ محمود صوفی علیہ رحمہ، یہ تھے درویش منش انسان تھے، اللہ کے ولی تھے، تقوی اور طہارت سے آراستہ تھے، اور ان کا ذریعہ معاش جو تھا وہ غلہ بانی اور ذمہ داری تھا، یعنی کاشتکاری بھی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جانور بھی رکھتے تھے، جانور بھی پالے ہوئے تھے۔ تو اسلام آباد میں یعنی یہ جو علاقہ تھا، یہاں جب تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی نے خود آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دینی تعلیم بھی دلوائی گئی۔ آپ کے دیگر 2 بھائی، ایک کا نام شاہ درویش علیہ رحمہ، دوسرے جو ہیں وہ چھوٹا شاہ، چھوٹے تھے تو چھوٹا شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو یوں آپ کے خاندانی پس منظر دیکھا جائے تو ہجرت در ہجرت یہ معاملہ رہا، اور ہم دیکھتے ہیں اولیاء کاملین صالحین کی زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کاملین صالحین کی زندگیاں اکثر ہجرت پر مشتمل رہیں، حتیٰ کہ اپنے آبائی علاقے کو بھی چھوڑ کر کہیں دور دراز اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جا کر بس گئے۔ آپ کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے مختلف روایات کے مطابق کہ آپ مادر زاد ولی تھے، یعنی پیدائشی ولی تھے، بچپن میں ہی آپ سے کرامات کا بھی ظہور ہوا، اور لوگ جو دیکھتے تو آپ کا چہرہ روشن منور نورانی ہوتا، آپ کے اندر روحانیت اور پاک بازی کا ظہور لوگوں نے دیکھا، حتیٰ کہ والد گرامی نے انہیں یہ فرمایا کہ بیٹا اپنی روحانیت اور اپنی کرامات اور اپنی ولایت کوشش کرنا کہ اس کو پوشیدہ رکھنا، لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دینا۔ حتیٰ کہ آپ جب شباب کی عمر کو پہنچے، نوجوانی کی عمر کو پہنچے، تو آپ کے والد گرامی نے جانوروں کو چرانے کی ذمہ داری جو ہے، مویشیوں کی نگرانی، ان کی غلہ بانی، ان کی دیکھ بھال وہ آپ کے ذمہ لگا دی۔ آپ جانوروں کو لے کر
نکلتے، دن بھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے، اور چراگاہوں میں، پہاڑوں کے دامنوں میں آپ اللہ کا ذکر کیا کرتے۔ جانور جو ہیں وہ خود چرا کرتے، حتیٰ کہ ایک موقع پر یوں بھی ہوا، ایک آپ کی کرامت بھی اور واقعہ بڑا مشہور، کہ آپ یوں ہی اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، ذکر الہی میں مشغول ہیں، جانور خود بخود چر رہے ہیں، تو ایک ذمہ دار کہ جس کا کھیت تھا، جانور اس کے کھیت میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کی فصل کھانے لگ پڑتے ہیں، فصل اس کی خراب ہو جاتی ہے، وہ آپ کے والد گرامی کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے پاس جو جانور تھے نا وہ میرے کھیتوں میں داخل ہو گئے ہیں اور انہوں نے میری فصلوں کو اجاڑ دیا ہے۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کو بلایا، آپ سے پوچھا، تو آپ نے کہا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، میرے جانوروں نے اس کی کھیت کو، اس کے فصلوں کو نہیں خراب کیا۔ بہرحال آپ کے والد گرامی نے کہا چلیں چل کر دیکھتے ہیں، تو وہ جو ذمہ دار تھا وہ بھی، آپ کے والد گرامی بھی، آپ بھی چل پڑے اس کے کھیتوں کی جانب۔ جا کر دیکھا تو اس کے کھیت بالکل اسی طرح لہلہا رہے ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا ظاہری اثر بھی موجود نہیں ہے، کوئی نشانی، کوئی علامت موجود نہیں کہ جانوروں نے اس کو کھایا ہو۔ تو وہ ذمہ دار جو ہے وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا میں نے تو یہی دیکھا تھا کہ جانور جو ہیں وہ کھیتوں میں آئے ہیں اور انہوں نے میری فصلیں جو ہیں وہ ساری کی ساری اجاڑ دی ہیں، کھانے لگ پڑے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی کرامت تھی جس کا بچپن میں ہی ظہور ہوا۔ یعنی آپ نے جب کہہ دیا، اور یہ حدیث قدسی ہی ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں جو زبان سے کہہ دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی بات پوری فرما دیتا ہے، وہ پھر مستجاب بن جاتے ہیں، مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی بچپن کی کرامت۔ اس کے علاوہ دیگر کرامتیں اور 2-3 کرامتیں ایسی ہیں جو آج بھی ظاہری طور پر موجود ہیں، آج بھی لوگ جو وہاں جاتے ہیں ان کرامتوں کو دیکھتے ہیں، ان کرامات کو دیکھ کر اللہ کے نیک بندوں کی جو عظمت ہے، جو عزت ہے، جو رفعت ہے، جو شان ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، اس کا انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیسی عزتوں سے نوازا ہے اور کیسے اپنے بندوں کو مقام و مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، حضرت امام بڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور پور شاہ اس علاقے میں ہجرت کی اور ابتدائی تعلیم والدین سے اپنے علاقے سے حاصل کی، پھر غورغشی اٹک کا علاقہ یہ ایک دور میں آج سے کئی صدیاں پہلے اسلامی تعلیم کے حوالے سے مرکز رہا۔ یہاں سے آپ نے فقہ، حدیث، منطق، ریاضی، طب اور دیگر علوم حاصل کیے، یعنی میڈیسن کا علم بھی حاصل کیا، میتھمیٹکس کا علم بھی حاصل کیا، منطق کا علم بھی حاصل کیا اور دینی علوم میں فقہ، حدیث، تفسیر وغیرہ بھی حاصل کیے۔ پھر مختلف مقامات کی سیر بھی کی، مکہ المکرمہ بھی حاضر ہوئے، مدینہ طیبہ، دمشق، شام کا سفر کیا، عراق میں آئے کربلا معلیٰ کا سفر کیا، بغداد شریف حاضری ہوئی، مشہد ایران حاضری ہوئی، بخارا، بدخشاں، یہ جو سینٹرل ایشیا کے علاقے ہیں، افغانستان کے متصل ممالک، وہاں کا سفر کیا، کشمیر کا سفر کیا، جہاں جہاں جاتے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے۔ پھر واپس وطن آئے اور نورپور شاہ میں 1658 عیسوی میں آ کر قیام کیا اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں، اور اس بستی کو نورپور کو پہلے چورپور کہا جاتا تھا، چوری اور ڈاکہ زنی اور اس حوالے سے یہ مشہور تھا۔ آپ کے آنے سے یہ چورپور کی بجائے نورپور بن گیا، نور والا علاقہ بن گیا۔ اس بستی میں تقریباً آپ نے اس بستی کے قریب 12 سال چلہ کشی کی، عبادات، ریاضات، مجاہدات میں رہے، اور حتیٰ کہ کئی ہندو جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور اسی پہاڑی کے دامن میں یہیں رہتے ہوئے پھر آپ نے بالکل سادہ انداز کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی تعلیم پہنچائی۔ ہزاروں لوگوں نے اسلام کی دولت کو بھی قبول کیا اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہوئے، ہزاروں لاکھوں لوگ۔ نورپور شاہ، کوہوٹا اور کوٹلی ستیاں یہ پنڈی کے دونوں تحصیلیں بھی ہیں، یہاں پر آپ جایا کرتے، لوگوں میں لوگوں تک اسلام کی تعلیم پہنچایا کرتے۔ اور آپ کے ایک مرید شیر محمد نے کوٹلی ستیاں میں پانی کی قلت کی شکایت کی تو آپ کی کرامت سے وہیں پر کوٹلی ستیاں میں پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا،
اسی طرح آپ کے مرشد گرامی کا ذکر کیا جائے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت جمال اللہ حیات المیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آپ کے مرشد گرامی ہیں۔ ان کے علاوہ شیخ نصر الدین قریشی ملتانی علیہ رحمہ سے بھی آپ نے علم معرفت حاصل کیا، اور پھر صوفیاء کا یہ سلسلہ جو تھا قادریہ، اس میں اپنے مرشد گرامی کی طرف سے آپ خلیفہ مجاز تھے، صاحب مجاز تھے، یعنی آگے لوگوں کو بیعت بھی کیا کرتے تھے سلسلہ قادریہ میں، اور لوگوں کو اسلام کی تعلیمات بھی پہنچایا کرتے تھے۔ اور نورپور شاہ میں ہی آپ نے ایک غار میں چلہ کشی کی۔ جب یہ چلہ مکمل ہوا تو آپ کے مرشد گرامی تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو باطنی علوم سے مالا مال کر دیا۔ آپ کو انہوں نے ہی، آپ کے مرشد گرامی نے امام البر یعنی خشکی کا امام، خشکی کا حکمران، یہ لقب بھی دیا اور روحانی طور پر یہ آپ کو مقام بھی دیا۔ تو یہ تمام علاقہ انہوں نے فرمایا کہ تمہاری باطنی حکومت کے زیر اثر ہے، اسی وجہ سے آپ امام بری کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بہت سی کرامات کا آپ کی وجہ سے یہاں پر ظہور ہوا، جیسے میں نے عرض کیا چورپور نورپور بن گیا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا تھا اس اسلام آباد کے علاقے کے بارے میں کہ یہاں ایک شہر آباد ہوگا جو اسلام کا مرکز ہوگا، یعنی نام اسلام آباد۔ چنانچہ اسلام آباد شہر یہ ہمارے یعنی پاکستان بننے کے بعد یہاں پر آباد ہوا۔ اسی طرح آپ کے جو اس آئلی زندگی کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ راہی سیدہ جو قریبی علاقہ ہے، اس کے ایک معزز سید زادے سید نور محمد، انہی کی دختر جناب بی بی دامن خاتون رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آپ کا عقد ہوا، لیکن اولاد کا سیرت نگاروں نے، تذکرہ نگاروں نے تفصیل کے ساتھ کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی خاص ذکر نہیں کیا۔ آپ سے ہزاروں لوگوں نے بیعت بھی کی، اور بیعت ہو کر انہوں نے روحانی فیوز و برکات حاصل کیے، اور پھر ان سے آگے وہ آپ سلسلہ ایسا چلا کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک یہ سلسلہ قادریہ کا فیضان پہنچا۔ آپ کے مشہور خلفاء میں حضرت شیخ بہلول دریائی اور حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہما یہ بہت مشہور ہیں۔ 91 برس کی عمر میں 1696 عیسوی میں یہیں نورپور شاہ اس میں آپ کا وصال ہوا۔ بعض روایت میں 1708 عیسوی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بہرحال یہیں پر نورپور شاہ میں ہی آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی، آپ کا مزار مبارکہ بنایا گیا، حتیٰ کہ آپ کا روضہ مبارکہ جو ہے یہ شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا۔ آپ کے دو کرامات کا خاص طور پر لوگ ذکر کرتے ہیں، نورپور شاہ کے نالے میں بھینسوں کا زندہ ہونا اور پہاڑ کے دامن میں دیو کا پتھر بن جانا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندہ کرامتیں ہیں جنہیں آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ عقیدت مند زائرین جو ہیں پوری دنیا سے حاضر ہوتے ہیں، اس کی محفل میں بھی حاضر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی وہ آپ کی چلہ گاہ کی بھی زیارت کرتے ہیں، آپ کی کرامات جو ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، جو زندہ کرامات آج بھی موجود ہیں۔ اور آپ کا عرس مبارکہ جو ہے وہ اپریل اور مئی میں منعقد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ آپ کے مزار مبارکہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے تصدق سے ہمیں بھی اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین سامعین، ہمیں جوائن کیا حافظ حمزہ صاحب ہیں، کام میں وسعت کے لیے وظیفہ پوچھا ہے جی، نماز تلاوت اس کی جو ہے پابندی، اور اس کے ساتھ درود پاک کی کثرت، اور یا رزاقو یہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ نسیم صاحب ہیں، بھائیوں کے جھگڑے کے بارے سے میں انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی آپس میں لڑتے ہیں، کچھ گھر کے حوالے سے معاملات ہیں، جی اس حوالے سے جو جس کا حق ہے اس کو دے دیا جائے، یہی اسلام کی بھی تعلیمات ہیں، اور آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، بزرگوں سے بات کی جائے اس معاملے میں، ان کو بٹھایا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ محمد ارشد صاحب ہیں، چک نمبر 123 سدھو پورہ سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا جی، شکریہ آپ کا۔ نوید ہیں یا نویدہ ہیں، یہ ڈی ٹائپ سے، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آنکھ کا پھڑکنا کیا اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا؟ جی یہ بعض ہمارے ذہنوں میں، ہمارے معاشرے میں توہمات پھیل چکی ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جی آنکھ پھڑکے تو یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اللہ کو یاد کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں فیصل آباد سے، انہوں نے کہا کہ السلام علیکم سر، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں جب کوئی ورد یا وظیفہ پڑھتے ہیں تو
بسم اللہ ہر مرتبہ شروع میں پڑھنی ہے، ایک تو یہ پوچھا. دوسرا 3 بار پہلے اور آخر میں یہ درود پاک کے بارے میں غالباً پوچھ رہے ہیں، یہ پڑھنا ضروری ہے. جی میں عرض کرتا ہوں، اگر تو کوئی قرآن مجید فرقان حمید کی صورت ہے یا آیت مبارکہ ہے تو صورت کے ساتھ تو لازمی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت مبارکہ کے ساتھ بھی پڑھ لیں تو بہتر ہے. بہرحال صورت اگر چھوٹی کوئی صورت پڑھ رہے ہیں تو اس کے شروع میں ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اور درود پاک کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے آثار میں حدیث مبارکہ میں یہ ملتا ہے کہ درود پاک اگر دعا کے شروع اور آخر میں پڑھا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مستجاب ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، ورنہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی رکی رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے. تو اس حوالے سے درود پاک بڑا مجرب عمل ہے، شروع اور آخر میں ہم پڑھ لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو اس لیے درود پاک تاک اعداد میں شروع میں بھی اور آخر میں بھی پڑھا جائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو چھوٹی صورتیں ان کے شروع میں لازمی پڑھا جائے. بڑی صورتوں بھی جب پڑھی جائیں گی، صورت کا آغاز ہوگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی. ان کے علاوہ ہمارے ایک لسنر ہیں نسیم صاحبہ ہی ہیں، غصے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی درود پاک کی کثرت کریں اور جب غصہ آئے تو اپنی کنڈیشن چینج کر لیں اور وضو کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. ایک اور لسنر ہیں خوشاب نورپور تھل سے ظہیر عباس چسرا، یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم لقمان بھائی کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ. کہتے ہیں کافی دنوں بعد آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. رسولیوں کے حوالے سے، گلٹیوں رسولیوں کے حوالے سے روحانی علاج بتا دیں. جی میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے گلٹیوں کا روحانی علاج صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو غروب آفتاب کے بعد. یہ آیہ مبارکہ ہے غالباً سورہ یوسف کی پہلی آیہ مبارکہ. اس کو 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور پانی پی لیں جب تک مرض ختم نہ ہو پوری طرح. یہ عمل جاری رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین الرحیم الرحیم الرحیم. یہ 100 مرتبہ سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو غروب آفتاب کے بعد پڑھیں، پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللهم صل على سيدنا ومولانا